الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله فريد محمد وأمامي وعلي خلفي والفاطمة فوق الرأس والحسن يميني والحسين يساري على يساري يساره أهلي ومالي وجلالي وجلالي وبرحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد ہوتی ڈل گیا پھر جاویدہ کربلا دیاں اڑدیاں دھوڑاں باندیاں باندیاں زمین تے بہ گئیاں تلواراں میاں وچ پہ گئیاں نیلے ریت وچ لہ گئے چوٹ پردہ دار اس وجہ ریت چھت مار کے آدھی ہے سجا دساں کے نمجڑے آج دی رات قیامت دی رات ہے اور معصوم فرمینے کہ ہر مجلس سے انج رونے کرو جی میں یاراں دی رات ساری چوٹ پردہ دار میں بند پردہ میں آکھ جانے مسافر ہے شام جانے موڈی ڈال گیا پھر جاویدہ تے تلے خنجر نماز پڑھی گئی جے چادر دا نگران راضی اونے زیانال لئی جے چادر دا نگران راضی اونے زیانال لئی گئی جے چادر دا نگران راضی اونے زیانال لئی گئی او ہر لاش کو چاوڑ پیو گیا ایک لاش کو چاوڑ دی گئی آسکان لخوی دتاول لائیے یتو شام غریبان انشاءاللہ کہے غم میں چھائے نہ کرو جنہ شبیر دے غم میں چھائے کیتی ہے کار قتل نماز کو ظہر ویلے دتی اثار دی شمار ادانے لاکھون سادات دا
ہائے وہ وردیاں تے اٹھے لوگ نماز دکھان عربیاں بڑیاں جماعت قیام دے نیڑے گیا یکدم تڑا پکرانے روے دیو گل شیو جدا فوجیاں خطاب نماز کیتی ہائی زینب ساریاں میں آکے علی دی دی چادر لتھی ہے جڑے دیاں دے پیو بیٹھے ہو بہناں دے گرا بیٹھے ہو میرے تو پوچھو علی دیاں دا برکا کیویں لتھا ہے شام غریبات چوگل دوبا لگی ہوئی ہے اجا براد یتیم بندی گلے دیا جا سامنے براد قاتل خیمے جدا کھلوئے اور دیا والے ہوئی ظالم نے دے دینا اکنال علی دی چادر لائی ہے جدا چادر لکھی ہے 18 براوہ دی بیوارس مہن دی میں نے سین زمین گئی ہے قاتل نال علی دی مخاطب ہوئی ہے بی بی حقل مار کے آدھی ہے جے لوٹ لیا چادر میں کتال چاکر فرمایا جائے دارائے بی بی آدھی ہے میں غیرت ہاں گل نبی آدھی ہو نیوی کی تاشمار حیاء ہے بی بی آدھی ہے ارمان ایو ہے آج جیندہ ہوندہ جرنیل عباس بیائے یہ سوچ کے لٹھئے گئے ہاتھ نہ پڑائے وہ گلی رہ گئے آن دیمار اللہ توڑی مولا مکان قبول فرماوے جڑے غریبہ دے غامد صاحب پہ گردے شریف ازدارو پتر مارے گئے برا مارے گئے جوان مارے گئے نادان مارے گئے اکلی رہ گئی ہے کربلا دے جنگل علی دی نوجوانوں علی دی جتنے عزادار بیٹھے ہو میری سین دی آواز آندی ہے اما فضا میں پارا دیں دیا پہرے دا نام آئے شریف دا نارو تاریخ آندی علی دی پہلا چکر ولی ہے پہلا چکر ولی ہے عقل ماں کے آندی ہے الحافظ والحفیظ یہ نہ سمجھا سی نہائی ضرور ہے اور جڑا پہلا دیتا وہ اپنے لگے جنہیں عباس دلائے تاریخ آدھی ہے جنہیں عقل ماری سنال حافظ والحفیظ دی جتنے سیدان دے بال آئے جلدی نال اٹھے عقل مار کے آدھے اما فضا کیا سانا چاچا عباس والا ہے بیا چکر والی ہے آدھی الحافظ والحفیظ جتنے عزادار بیٹھے ہو اپنا دین کربلا دے جنگل چین منجو علی دیا تے کربلا دے جنگل اکلیاں رہ گئیاں علی دیوانیاں تے دیا جدا میری سین الحافظ دی حقل بلند کیتی ہے فضا دی آواز آدھی ہے زینب دیکھ بات کوئی گھوڑا سوار لٹن پیا دے گھوڑا سوار دا نام آئے لٹن دا نام آئے بی بی عقل مار کیا دیا اما فضا تو پارا دے میں گھوڑا سوار رکھے دیا میں نے سین گھوڑا سوار دے پاسے رکھے عقل مار کیا دیا وال منجے اسانی گھر میں لٹے گیا اللہ جانے تسا کیڑے خیالی سن دے بیٹھے ہو آج نہ روسو کے وقت نہ روسو اور جوانوں توڑا کوئی پتھر نہ دل تا نہیں گوشت نہ دل رکھے ہو جدا میری سائن آکھے والے ونجیا سبھی گھر دے لٹے گیا وقت میری سائن ڈٹھے جو چند قدمان دے گھوڑا سوارے عقل مار کے آدھی رک ونجیا میں حسن دی بیڑا رک ونجیا میں حسین دی بیڑا کہ
دا چند قدم نیڑے گھوڑا سوار آگیا ہے میں نے سین ڈٹھے جو گھوڑا سوار نہیں رکدا آستین دا پردہ بنایا ہے گھوڑے دیواگ ہاتھ رکھے ہے عقل مار کے آدھی وال منیا نہیں تا میں راضی کو سدنیا راضی دا نام آیا ہے گھوڑا سوار دا متھا کوٹ دے لگے ہولے ہولے آواز آدھی ہے تھک نہ پئی تا بات دسا کہیں دی بھیڑے گھوڑا سوار آدھے دسا کہیں دی بھیڑے بی بی آدھی ہے میں حسن دی بھیڑا میں حسین دی بھیڑا جتنے عزادار بیٹھے ہو شرما کے نہیں روڑا جتا آکل میں حسن دی بیڑا میں حسین دی بیڑا گھوڑا سوارا دے او بلا ناچا شاید تے بہمانا دی بی بی آدھی میں دنیک میں غازی دی بیڑا غازی دا نام آئے گھوڑا سوارا دے تھک نہ پئی تا ہڑ دسا کہیں دی دیئے آواز آدھے میں نجب دے والی علی دی دھیا علی دا نام آیا ہے تیرے میرے مولا امیر کائنات نے چہرے تو نقاب ہٹایا ہے عقل مار کے آدھے زینب میں کو سنیاڑ میں دیندہ بابا علی ہوتا ہے غربت دی کا عقل دیتی ہے میں نجب چھوڑ کے کربلا کلا کائنہ میں جائے نہ کرے مولا پری مکان قبول فرماوے جڑے وین کر کے دے کوکا مار کے رونے پہو جتا میں نے سائن نو پتہ لگے کربلا دے جنگل اس میں نو بابا ملن آگیا ہے جلدی نال پچھا ہٹی ہے عقل مار کے آدھی ہے مائیاں کہہ دے کول کوئی چادر ہوئے آتا دیو میں کو بابا ملن آگیا ہے اور جاددارو چادر ہوئے آتا ملے میں نے سائن اللہ دلے بابے نے کول آکھڑی ہے وہ جوانوں میں پڑھ لے ماتم تو سا کر رہے علی دی آواز آنی ہے زینب نہ پوچھدا جو حسین کی میں لتھے نہ پوچھدا کمر دے سینے چے مرچھی کی میں لگی ہے نہ پوچھدا جو قاسم دیلا دے ٹکڑے کی میں ہے نہ پوچھدا نو محمد کی میں لتھے نہ پوچھدا جو علی اصغر دے گلے چتیر کی میں لگے علی دی آواز آدھی زینب میں کو اتنا ڈرسا عباس دے بعد کیویں گزاری آئی عباس کا نام آیا ہے میں نے سائن دی اتلیا زمین تے لگیاں بابے دے پاسے علی دی دین ڈٹھے عقل مار کی آدھی ہے بابا کیا ڈرساوا عباس دا قاتل او ساڈے خیمیاں وچ ہو باؤں دیر کڑو تاریا او کن گے ایزا ملا کن گے ایزا ملا تنڈے بھر کیا دا میں تو تنزن پوچھدا ریا رو کے آدھی اکبر دا قاتل لیلا دے سامنے پہنچر تائیں حسنا ریاج داندراب لگی تینی پوت دیکھوں میں کو اکبر بھی بول گیا ہو گئی میرے حصے دی مکاڑ تھکڑا نہیں لیا دے حسین انسانی فطرت دا بارہ دیاں دل میں ہوئے ہو مگر لحظے واسطے تھکنا نہیں عزادارو جدا ہار پر دلال اپنا اپنا دکھ علی نو سنائے کوئی آدھی ہے آئے منا 18 سالہ دا جوان کوئی آدھی ہے آئے منا ماں کو صدمانہ سڈنانا کوئی آدھی ہے آئے منا 13 سالہ دا جوان وین کریں دیا او جوانو علی دی نگاہ پہیے عقل مار کے علی فرمیندر زینب
میں کو حسین دے سینے دا طویل سکینہ نظر نہیں آندی سکینہ دا نام آیا ہے ہلے ہلے آواز آندی ہے بکری بہ کے روندی پئی ہے علی فرمینے سکینہ الیہ میرے نزدیک آ میں کو اپنا دکھ سنا سکینہ دی آواز آندی ہے دادا علی پاک لگ گیا ہے اپنیاں دیاں اپنیاں ہوندیاں ہیں سکیاں دیاں سکیاں ہوندیاں ہیں علی فرمینے سکینہ جھکیاں گلاں نہ کر آپ کیا کھڑا جانی ہے سکینہ دی آواز آندی ہے دادا اپنی دھی اپنی آیا اپنی دھی نے ایک حقل دیتی آئی نے جب چھوڑ کے کربلا آگئی ہے بی بی آدھی ہے دادا علی اوہ لکل گیا میں جتا شمر دا ہاتھ میں نے پیو دیا ظلفاں جہاں ظالم لرم مرے دا میں حقل مار گیا دیا دادا علی آمیا او میں یتیم پیو دیا کلا کہے گا مجھ ایک منزل وضاؤ تا میں ممبر چھوڑا کتنے عزدار بیٹھے ہو علی فرمینے سکینہ میری جولی چوائے میں کو اپنا دکھ سنا کتا دکھ سنا ورنہ نام آئے حسین دی 4 سال دی ضعیفہ دینے دادے دے پاسے ڈٹھے عقل مار کے بی بیا دی زینب کلثوم کو ہائے وہ مل بابا جیدی عقل تے گیا آئے بی بیا دی جے کو میں ملنے او سمگیا ہے دوے بازو کلام کرا کے اتنے عزدار آج صاحب میں کیڑا دکھ شامے غریبہ دا سناما پتر مارے گئے پرائی مارے گئے ایک کلی رہ گئی علی دی شہیدہ دی اللہ شکر بلا دے جنگلے چھے انج پہیاں ہویاں دینے بے وارساں دیا ہوندیاں اور شریف عزدارو ہی روایت میں پڑھ لیے ظالم دا نام جمال ہے جمال روایت کرندہ ہے آدھے مجدہ ڈٹھے حسین دا کوئی نہیں رہا سارے مارے گئے اکبر لہ گیا عباس لہ گیا جمال آدھے میں حسین دی بن سر لاش تے آیا یہ جمال جاندے ہو کوڑا یہ جمال میرے امام حسین بادشاہ دے اٹھا دا نوکرہ جمال امام حسین دا نوکرہ اٹھا دا نوکرہ اور امام حسین بادشاہ ایک کمر نال اولاد دا جو بند بدیا ہویا ہا جیڑا ہیرے جوارات نال وہ سکھا تاریخ آتی ہے جتائی حسین مدینے تو کربلا تک نماز پڑھتے آئے اپنا کمر بند لہا کے جمال کو دیندے آئے جو میں وضو کر گنا میں نماز پڑھ گنا جتنے تائیں توڑا میرا امام حسین نماز پڑھتے آئے اے ظالم کمر باندھی موتیاں دا قیمت دا اندازہ لینا جو کتنی قیمت دا ہے تائیں تک تیرے میرے امام دامی دی رات آفیا جمال جیڑی شاید چنگی لگ دیا میں ہونے لہا دینا شام غریبہ میں نے لاش بریال لگے اولاد علی جمال امام حسین دی بن سر لاش تے آکے دو دن بیٹھے ادھا گھنٹہ لئین حسین دا سجاد کمر بند کو جائندہ حسین دا کھپات کمر بند پہ آوردہ اللہ جانے تم میرے خیال نے سننا بیٹھے جتا ظالم جٹھے جو کمر بند تو حسین دا ہاتھ نہیں اٹھیلا جمال آدھے میرے ذہن خیال آئے جو سارا دی کربلا دی جمع تھی دی رہی ہے آدھے میں صحرائے کے پھرنا شروع کی تے میں ایک ٹکڑی ہوئی تلوار دا ٹکڑا چاہے ٹکڑا چاہ کے میں حسین دی بن سر لاش کے بیٹھا جمال آدھے میں پہلی ضرب حسین دے ہاتھ پہ ماری گئے شہید آدھی اللہ چھا تڑپ
تڑپن لگ پئیاں کربلا دی دھرتی تے زلزلہ آ گئی ہے آسمان تو خون دی انداری دھلی ہے میں سمجھا قیامت آ گئی ہے جمال آدھے میں اونچے ٹپے تے چڑھ کے لک گیا جو شاید قیامت آ گئی ہے جمال آدھے میں اونچے ٹپے تے ون کے بیٹھا کیا ڈٹھا آسمان تو ایک نور دا کچاوا لکھے جنے بھی تو ایک جوان سامنے آئے جدی آوائی سامنے کبائی سامنے عقل مار کے آلے حسین نانے دا سلام ہوئی آواز آنے نانا ہوئے لے آئے جڑے بلے اکبر مارا گئے جمال آدھے میں دیندہ بیٹھا وقت آسمان تمور دی ہماری لتی ہے جیسے وچ ہولے ہولے اکل آئیے میں علی آ گیا میں حسن آ گیا میں حسین آ گیا ان جتنے عددار بیٹھے ہو میں منزل تے آ گیا جوانوں ماتمیوں جمال آدھے میں دیندہ بیٹھا وقت آسمان کو ایک نور دا کچاوا لتھے جنے وچ مرد نہیں ایک پردہ دار ظاہر تھی ہے جنے دوویں ہتھ پاسے تیل او جوانوں ماتمیوں جمال آدھے میں ڈٹھے او پردہ دار 17 قدم ونج دور کھڑ گئی ہے عقل مار کے آدھیا حسین مادہ ادھار لہا جنہاں نے سمجھ آئی ہے ضرور کرو ہے جمال آدھے میں ڈٹھے پردہ دیئے ادھار لہا حسین دے کپے گل چوں آواز آئیے اما ای ویلے کیڑا ادھار یاد آئی بی بی آدھیا حسین یاد کر ترے جماعتی حسانی آئی میں دنیا ٹوٹوئی ہم تے آقا میں ماں کو اون ویلے ملسا جدہ میں کو کپن جو اما سدے سی میں آکھیا آرام میرا لال مانو مل تے یاد رکھی ہی بھی ادھار اور زہرات تو ادھار من دیئے جدہ ماں کھے ادھار لہا تاریخ دیا حسین دی بن سر لاش کٹھیے ماں دے پاسے ٹونا شروع کی تار اکلا مار کے سیدہ دیتے کپان وچوں او میں کو سڑیا اما بے کپان سڑے نہیں آول او جائے گال کو چم دے آئے ونائے رکھ دی او گال کو پتھار ہٹاول جتنے بیٹھے ہو مومن عزدار سارے صاحب اولاد ہو سارے ماما لے ہو دھیاں لے ہو جتنے عزدار ہو حاجی صاحب اے نفسیات دی گل لے اگر مدت دے بعد ماں پتر نو ملے تا اولاد لے ہو ماں دا دل ہوندے جو میں پتر دی پیشانی تے بوسا دے وا پتر دے رخسار تے بوسا دے وا اور حسین دا سار تنال کوئی نہ میری حسین دی آواز آندی ہے حسین اپنا ہاتھ سامنے کر میں بوسا دے وا وہ جوانوں ماتمیاں حسین ہاتھ سامنے کیتا ہے حسین دا ہاتھ سامنے آیا اندو مال ہاتھ ظاہر ہوئے ہے وہ جوانوں مال دیکھ کے حسین دی آواز آندی ہے اما میں نے ہاتھ تے ضربہ تھا جمال ماریان میں کڈسا تیرے ہاتھ کیوے زخمی ہوئے بی بی آدھی ہے حسین دیگر لے جدا شمار تیرے گل تے ضرب مرندہ میں زہرا کیول سجات رکھ دیا کیول کپات رکھ دیا آدھیا نامار ہیتے چھوڑا وڑا لکوئی نا آواز آندے میں چکیاں پی پی پلے دی رہیاں اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني البطي الأبتهي التهامي الدافع جيشات الأباطيل والدام بصولات الأزاليل مولن الحق بالحق بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المقدسين
ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزاداران سید الشہداء، ماتمداران امام حسین، آپ شب یکم محرم سے اس امام بارگاہ میں مجالس سننے کے لیے تشریف لاتے رہے، لیکن روز کی مجلسوں میں اور آج کی مجلسوں میں ایک فرق ہے، اور وہ یہ کہ روز آتے تھے آپ تو لائٹیں جلی ہوتی تھیں، روشنی ہوتی تھی۔ آج جب آپ آئے ہیں تو اندھیرا ہے۔ یہ اندھیرا بتا رہا ہے کہ آج کی مجلس شام غریبہ ہے۔ اور میں نے آج آپ کے سامنے قرآن مجید کی وہ آیت پڑھی ہے جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ بشارت دو ان لوگوں کو جن پر مصیبتیں پڑتی ہیں تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزادارو، میں نے امام رضا کا ذکر کیا تھا کہ جب ریان ابن شبیب پہلی محرم کو گئے تھے، کہا ریان اے ابن شبیب، جاہلیت کے دور میں بھی محرم میں قتال کو بند کر دیا جاتا تھا، جنگوں کو روک دیا جاتا تھا، لیکن اس کلمہ پڑھنے والوں نے نہ محرم کا خیال کیا، نہ اپنے رسول کی نسبت کا خیال کیا۔ ہمارے جد مظلوم کو 18 بنی ہاشم کے ساتھ ایسے شہید کیا جیسے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے۔ عزادارو، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو پڑھنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے، لیکن چشم تصور سے آپ سوچیں کہ ہم جیسا جذباتی خطیب نہیں، امام معصوم کہہ رہا ہے کہ میرے جد مظلوم کو ایسے شہید کیا گیا جیسے جانور کو، پسے گردن سے بلکہ لفظ موجود ہے۔ ظاہر سی بات ہے، میں آگے کیا آپ کو بتاؤں، چشم تصور میں آپ صرف سوچیں کہ ہائے رسول کا نواسا 3 دن کا بھوکا بھی ہے، 3 دن کا پیاسا بھی ہے، اور پھر دشمنوں کے نرسے میں اس طرح سے گھرا ہوا ہے۔ میں نے آج دور کی مجلس میں کہا تھا کہ ہم 10 دنوں میں بھی 72 کا تذکرہ نہیں کر سکے، لیکن عزاداروں، ویسے تو سب کا ذکر نہیں ہو پاتا ہے، لیکن ان شہید ہونے والوں میں ایک نام جون کا بھی ہے۔ کون جون؟ جن کو مولا حسین جب میدان میں جانے کی اجازت نہیں دے رہے تھے تو جناب جون نے کہا تھا ہاں آقا، ہم سمجھ رہے ہیں، ہمارے پسینے سے بو آتی ہے نا، ہمارا خون آپ کے خون جیسا نہیں ہے نا۔ جیسے ہی یہ جملے سنے، کریم ابن کریم نے جون کو اجازت دی تھی۔ جزاکم ربکم۔ عزادارو، آپ کو پتا ہے کہ جناب جون گئے ہیں جیسے سب کے لاشے پر حسین گئے ہیں، ویسے ہی جون کی آواز پر بڑی تیزی کے ساتھ گئے ہیں، لیکن جو سلوک جون کے لاشے کے ساتھ حسین نے عاشور کے دن کیا ہے وہ کسی لاشے کے ساتھ نہیں کیا ہے۔ ہر لاشے کو اٹھا کر تو کہتے تھے اللہم تقبل منا ھذا القربان، پروردگار تو اس قربانی کو قبول کر لے، لیکن جون کا لاشا اٹھا کر یہ تو کہا ہی اللہم تقبل منا ھذا القربان، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہا اللہم طیب ریحہ وبیض وجہہ، پروردگار تو اس کی بدبو کو خوشبو سے بدل دے، تو اس کے چہرے کو منور کر دے۔ یہی وجہ ہے جب یہ لاشیں جو 3 شب و روز پڑے رہے ہیں، جب قبیلہ بنی اسد کے ساتھ آپ کا امام ان لاشوں کو دفن کر رہا تھا تو اس لاشے سے عجب طرح کا نور ساتے تھا۔ سوال کیا ہے ان لوگوں نے یہ کس کا لاشا ہے؟ کہا اس غلام حبشی کا لاشا ہے
ہے جس کو میرا بابا اجازت نہیں دے رہا تھا، لیکن جب اجازت دی ہے تو اس لاشے کے لیے خصوصی دعا کی ہے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس بارگاہ میں آنے والا کوئی مایوس نہیں جاتا ہے۔ آپ اتنے دنوں سے آتے رہے، یقیناً بی بی زہرا کی بھی نگاہ آپ کے اوپر ہے، مولا حسین کی نگاہ بھی آپ کے اوپر ہے، امام زمانہ کی نگاہ بھی آپ کے اوپر ہے۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے، لیکن عزادارو اگر 9 دنوں تک آپ شہیدوں کا ماتم کرتے رہے، لیکن اس وقت تک بتایا یہ جاتا تھا مولا حسین بھی ہیں، بتایا یہ جاتا تھا جناب عباس بھی ہیں، علی اکبر بھی ہیں، لیکن میں نے کہا نا آج کی مجلس اور مجلسوں سے بدلی ہوئی ہے، اس لیے کہ کل تک تو سب تھے لیکن اب کوئی نہیں ہے، نہ قاسم نہ علی اکبر نہ عباس۔ اللہ اکبر۔ عزادارو کل تک مردوں کا مجمع تھا، بنی ہاشم تھے، مولا حسین تھے، لیکن آج 18 بھائیوں کی بہن جلے ہوئے خیموں کی رات پر بیٹھی ہوئی ہے۔ جزاکم ربکم۔ عزادارو شہادت حسین کی تفصیل کا حق یہ ہے کہ پڑھنے والا پڑھ کر مر جائے، سننے والا سن کر مر جائے، اس لیے کہ وہ ماں، میں نے آپ کے سامنے یہ بات عرض نہیں کی تھی لیکن آپ کے حافظے کو میں تازہ کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ نے عزائے فاطمی کے موقع پر مجلسوں کو سنا ہے تو آپ نے یہ ضرور سنا ہوگا کہ بی بی سیدہ نے کہا تھا یا علی آپ ہی مجھے غسل دیجیے گا، آپ ہی مجھے کفن پہنائیے گا۔ یہ معتبر ترین کتابوں میں یہ روایت آپ کو لکھی ہوئی مل جائے گی کہ جب جناب زہرا کا جنازہ صحن خانہ میں لا کر رکھا گیا تھا تو مولا حسین نے کہا تھا اماں بلائیں گی تو میں جاؤں گا۔ یہ ماں کی بیٹے سے محبت ہے۔ جیسے ہی حسین نے تڑپ کر کہا اماں بلائیں گی تب تو ہم سلام آخر کریں گے، بندے کفن ٹوٹے تھے، آواز آئی تھی آ میرے لال میری آغوش میں آ جا۔ حسین گئے تھے، عجب نہیں مولا حسین نے وعدہ لیا ہو کہ اماں آپ نے بلایا میں آ گیا اماں، لیکن اماں وعدہ کرو جب حسین بلائے گا تو چلی آنا اماں۔ عزاداروں میں ہمیشہ کہتا ہوں اگر یہ زہرا کا اختیار ہے، معتبر ترین کتابوں میں لکھا ہے، تو یہ زہرا کس کے لیے بندے کفن توڑ رہی ہیں؟ وہ حسین جو 3 دن کا بھوکا نہیں ہے، وہ حسین جو 3 دن کا پیاسا نہیں ہے، تو اگر زہرا اس حسین کے لیے بندے کفن توڑ سکتی ہے تو اگر کربلا کا وہ حسین جو 3 دن کا بھوکا بھی ہے، 3 دن کا پیاسا بھی ہے، اگر وہ 72 لاشیں اٹھانے کے بعد عصر عاشور یہ کہے کہ اماں اب اگر زہرا کربلا میں پہنچ جائیں تو کوئی مقام تعجب نہیں ہے، اور وہی نہیں آپ کے نکلنے والے آنسوؤں کو لینے کے لیے اگر یہ ماں بیویوں کے درمیان آ جائے یا امام زمانہ پرسہ لینے کے لیے آ جائیں تو کوئی مقام تعجب نہیں ہے۔ ہاں لیکن عزاداروں آپ کو پتا ہے جب مولا کی شہادت ہوئی ہے تو سرزمین کربلا میں زلزلہ آیا ہے، منادی کی ندا بلند ہوئی ہے، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا۔ میں نے عاشور کے دن کی مجلس میں یہ کہا تھا نا آپ کو، ابھی وقت گزرا ہے کہ جیسے ہی زمین کربلا ہلنے لگی جناب زینب دوڑی ہوئی گئیں، سید سجاد یہ کیا بات ہے؟ شاید اسی لیے بہن کو خیمے میں بھیجا تھا تاکہ پہلی نظر نو کے نیزہ پر بہن کی نہ پڑے۔ جب خیمے کا پردہ ہٹا ہے تاریخ امامت میں، تاریخ شہادت میں یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ بیٹے نے باپ کا سر نو کے نیزہ جزاکم ربکم۔ عزاداروں میں سمجھ رہا ہوں کل رات بھی آپ نے گرجا کیا ہے، ماتم کیا ہے، صبح سے آپ مصروف ہیں، میں سمجھ رہا ہوں ہر آدمی کی قوت برداشت ہوتی ہے، لیکن آپ ذرا سوچئے، ذرا غور کیجئے وہ بیمار بیٹا کیا کرے جس کی نظر باپ پر اس عالم میں پڑ رہی ہے۔ ارے میں کیسے عرض کروں، نو کے نیزہ اور حسین کا سر، نو کے نیزہ اور حسین کا سر۔ ایک مرتبہ آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ،
ہاں لیکن یہ اکتفا نہیں ہوئی حسین کی شہادت پر، بلکہ کہا یہ گیا کہ ابھی خیموں کو جلایا جانا ہے، ابھی چادروں کو چھینا جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں عزادارو، حسین نے انکار بیعت کیا تھا، لیکن یہ خیمے کیوں جلائے جا رہے ہیں؟ ارے کوئی بیویوں کے دل سے پوچھے، جب خیمے چل رہے تھے، بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں، جب آخری خیمہ بچا ہے، ایک مرتبہ سید سجاد کو پھر بیدار کیا۔ ارے کیسی امامت ہے چوتھے امام کی؟ کہا میرے لال سارے خیمے چل چکے ہیں، چادریں چھپ چکی ہیں، اب تم بتاؤ چلتے ہوئے خیمے میں چل کے مر جائے یا باہر نکلے؟ کہا نہیں پھوپھی اماں، یہ ہے شام غریبہ۔ آپ سمجھے شام غریبہ کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ جب زینب کے سر پہ چادر نہیں ہے۔ فاطمہ کبریٰ کہتی ہیں کہ جب خیمے جلائے جا رہے تھے، جب سامان لوٹا جا رہا تھا نا، تو میرے ایک نیزہ لگا یا کسی ہیبت کی وجہ سے مجھے غش آ گیا۔ جب تھوڑی دیر کے بعد میری آنکھ کھلی تو دیکھا میری پھوپھی میرے سر پہ بیٹھی ہوئی ہے، اور مجھے یہ احساس ہوا کہ میرے سر پہ چادر نہیں ہے۔ تو میں نے کہا پھوپھی اماں میری چادر۔ روایت کے جملے سنو گے، جیسے ہی فاطمہ کبریٰ نے کہا پھوپھی اماں میری چادر، جناب زینب نے کہا بیٹا میرے سر پہ بھی چادر نہیں ہے، جو تیرا عالم ہے وہی تیری پھوپھی کا۔ جزاکم ربکم۔ ہاں عزادارو، لیکن خیموں کے جلنے کے بعد بھی لشکر یزید نے اکتفا نہیں کی۔ پتا ہے میرے پاس الفاظ نہیں ہے، حد ادب ہے۔ کہا عرب میں جب کسی کو ہلکا کرنا ہوتا ہے تو اس کے لاشوں پر گھوڑے دوڑائے جاتے ہیں۔ اے امیر، اگر ہمیں اجازت دیتے تو ان پڑے ہوئے لاشوں پر ہم اپنے گھوڑے دوڑائے۔ یقیناً وہاں عصبیت بھی تھی، وہاں قبائلی مسئلہ بھی تھا۔ جب لاشوں کے پامال کرنے کی بات آئی تو خر کے قبیلے والے نکل کر آئے۔ کہا نہیں یہ میرے قبیلے کا سردار تھا، ولوئی کے لشکر حسین میں چلا گیا، لیکن ہم اس کی لاش کو پامال نہیں ہونے دیں گے۔ ایک قبیلے والے اپنے انداز میں نکل آئے کہ جس کا وارث زندہ ہوتا ہے اس کے لاشے کو پامال نہیں کیا جاتا۔ اب زہرا کے لال کا لاشا پڑا ہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا سجاد اٹھو، جس کا وارث زندہ ہوتا ہے اس کے لاشے کو پامال۔ جزاکم ربکم۔ ہاں عزادارو، یہ آل محمد کی تاریخ میں اللہ اکبر، میں کیسے بتاؤں؟ دیکھیے یہ تو ہر کتاب میں آپ کو مل جائے گا کہ شہداء کے لاشوں میں گھوڑے دوڑائے گئے۔ اب کیا اس کے بعد بھی کچھ پڑھنے کی ضرورت ہے کہ حسین کا لاشا پہلے تو سرنوں کے نیزہ پر، پھر حسین کے جسم پر، پھر حسین کے جسم پر گھوڑے دوڑ رہے تھے اور لاش حسین پامال ہو رہی تھی، اور بیٹا چند قدم کے فاصلے پر اللہ اکبر کوئی دل سجاد سے پوچھے، کوئی سجاد کی ہمت سے پوچھے کہ کیا گزری ہے۔ ہاں لیکن عزادارو دیکھیے، میں نے جناب علی اصغر کی شہادت کے موقع پر ایک بات کہی تھی کہ ہاں اس کو میں شام غریبہ میں مکمل کروں گا۔ سانس لے لے آپ۔ میں نے کیا کہا تھا؟ مولا حسین نے 71 لاشیں اٹھائے، کسی کی قبر نہیں بنائی۔ یاد آ گیا نا؟ ذوالفقار سے قبر اصغر کھودی۔ بیویوں سے کیا کہا تھا؟ بیویوں اس کا ماتم کر لو، اس لیے کہ اس کو سپرد خاک کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ میری شہادت کے بعد شہداء کے لاشوں پہ گھوڑے دوڑیں گے۔ یہ 6 مہینے کا پھول گھوڑوں کی ٹاپوں میں بکھر جائے گا۔ میں نے کہا تھا نا یہ 6 مہینے کا پھول حسین ابن علی نے علی اصغر کو دیا تھا، پشت خیمہ پر گئے تھے۔ جزاکم ربکم، چشم تصور، پشت خیمہ پر گئے تھے، ذوالفقار سے قبر کھودی تھی، علی اصغر کو دفن کیا تھا۔ تو جہاں بھی دفن اصغر کا تذکرہ ہے وہاں خیمے کی پشت کا بھی ذکر ہے۔ جزاکم ربکم، جہاں بھی جناب علی اصغر کی قبر کی بات ہے نا، وہاں میں پہلے یہ مسائل پڑھنے کی ہمت بھی نہیں کر پاتا تھا، لیکن جب پہلی مرتبہ زیارت کے لیے کربلا گیا 90 میں، تو وہاں کے خداموں نے بتایا
اور آپ کو بھی یہی بتایا گیا ہوگا کہ جو مولا حسین کی 6 گوشے والی زری ہے نا، اسی میں علی اکبر بھی ہے. سن لیا آپ نے، اسی میں علی اکبر بھی ہے، اسی میں علی اصغر بھی ہے. بلکہ بعض لوگ تو یہ تک کہتے ہیں کہ اصل میں حسین کے سینے پہ علی اصغر کی لاش رکھی ہوئی ہے. جزاکم ربکم. تو اب عزادارو، کیا مجھ جیسے خطیب کو یہ سوچنے کا حق نہیں ہے کہ وہ اصغر جن کی قبر حسین نے خیمے کی پشت پر بنائی تھی، اب وہ اصغر حسین کی زری میں کیسے ہے؟ شاید آگے آپ سمجھ گئے ہو کہ یہ ہوا کیا. بے شک حسین نے اصغر کو دفن تو کیا، لیکن جب سر تن سے جدا کیے گئے اور لاشوں کا شمار کیا گیا، کہا سب کے لاشیں تو مل گئے لیکن اصغر کا سر، اصغر کا لاشا نہیں. اب شام غریبہ میں یہ ستم بھی ہوا کہ نیزوں سے ریگزار کربلا پر ایک مرتبہ اصغر کا لاشا جزاکم ربکم. عزادارو، آپ سمجھ گئے. اب مجھے آگے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک مرتبہ جیسے ہی اصغر کا سر تن سے جدا ہونے کی نوبت آئی، جناب فضہ دوڑی ہوئی گئی. رباب اپنی امانت سے ہوشیار، رباب اپنی امانت سے خبردار. جناب رباب دوڑی ہوئی آئی، لیکن وہاں قیامت گزر چکی تھی. اب اصغر کے بدن پہ سر نہیں تھا. اب مجھے بتاؤ، ننھے سے اصغر کو ماں رخسار پہ بوسا کیسے لے؟ کٹی ہوئی گردن پہ اپنے لبوں کو رکھ دیا. والی اصغرا وا مظلومہ. جزاکم ربکم. ہاں عزادارو، یہ تو حسین کے بیٹے اصغر کی روداد ہے، لیکن رباب سلام مادر بیشیر کو بھی سب کا سلام. عجیب وقت ہے، کیا دیں تسلیوں کا پیام. نہ اس طرح کوئی کھیتی ہری بھری اجڑی، ارے تمہاری مانگ بھی اجڑی، تمہاری گود بھی اجڑی. ہاں عزادارو، رباب کے 2 بچے ہیں. ایک علی اصغر ہے جس کے ساتھ یہ سلوک ہوا ہے، اور ایک سکینہ ہے. ایک سکینہ ہے جس کو بابا کے سینے پر نیند آتی ہے، جس نے بابا کو رخصت کرتے ہوئے کہا تھا جاؤ بابا جاؤ، لیکن یاد رکھنا نیند آئے گی جب آپ کی دھوپ آؤں گی بابا. میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا. ابھی میں نے کہا کل خیمے آباد تھے، اب آج اجڑی ہوئی ہے زینب، اجڑی ہوئی ہے کربلا. ایک بہن دوسری بہن سے کہہ رہی ہے، بس مجلس تمام ہونے جا رہی ہے، اگر آپ ہمارا ساتھ دیں. ہر چیز کتاب میں لکھی نہیں ہوتی ہے، عام گھروں میں یہ باتیں ہوتی ہیں کہ کل کیا تھا آج کیا ہے. تو جب عام دنوں میں عام گھروں میں یہ باتیں ہوتی ہیں تو جہاں پورا بھرا گھر اجڑ گیا ہے، جلے ہوئے خیموں کی راک پر بیٹھی ہوئی زینب اپنی بہن ام کلثوم سے کہہ رہی ہے، ام کلثوم کل تک منظر کیا تھا؟ میرا آقا مولا تھا، میرا بڑا بھائی تھا، عباس جیسا شیر تھا. آج دیکھو منظر بدل چکا ہے. لیکن بہن ہمت نہیں ہارنا ہے. کل تک جو کام میرا عباس کیا کرتا تھا آج میں وہی کام کروں گی. میرا عباس خیموں کا تلایا پھرتا تھا نا، میرا عباس خیموں کی حفاظت کی فکر کرتا تھا نا. آج میں ٹوٹے ہوئے نیزے کو لے کر کے علی کی بیٹی پہرے دے رہی ہے. لیکن عزادارو، آپ کو پتا ہے کہ اگر حسین نے اماں سے وعدہ لیا تھا کہ اماں آپ نے بلایا تو میں آ گیا، وعدہ کرو کہ جب حسین بلائے گا تو چلی آنا. شاید جناب زینب نے 21ویں رمضان کی رات میں بابا سے وعدہ لیا ہو کہ بابا اگر زینب بلائے گی تو چلے آنا بابا. ہاں دادارو، شاید یہی وجہ ہے کہ شام غریبہ میں مولا علی کربلا پہنچے ہیں، لیکن وہ مصائب پڑھنے کی اب ہمت نہیں ہے. مجھے تو اتنا بتانا ہے کہ جب بہنوں میں آپس میں بات ہوئی کہ چلو بچوں کو شمار کر لیا جائے، چلو بچوں کو دیکھ لیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بچے بکھر جائیں اور بچوں پر دہشت طاری ہو جائے. اب تو زینب و ام کلثوم نے بچوں کو دیکھنا شروع کیا، بچوں کو گننا شروع کیا، تو
इस अफरा तफरी में सब तो थे लेकिन सकीना नहीं थी। कौन सकीना? जिसको मौला हुसैन से पुर्द करके गए थे, का गजब हो गया, सकीना किधर चली गई? अल्लाह अकबर। एक मर्तबा दोनों बहनें सकीना को ढूंढती हुई चली, लेकिन मख्तल की किताबों में अजब जुमले लिखे हुए हैं। जब थोड़ी दूर आगे बढ़ी, देखा दो बच्चे सरजमीन करबला पर पड़े हुए हैं। जनाबे ज़ैनब झुकी, देखा बच्चे घोड़ों की टापों में पामाल हो चुके हैं। एक लाशे को जनाबे ज़ैनब ने उठाया, एक लाशे को जनाबे उम्मे कुलसूम ने उठाया और नशेब का रुख किया। कहा भैया क्या ये भी काम ज़ैनब को करना पड़ेगा? सारे दिन तुमने लाशें उठाए, अब ये काम ज़ैनब को करना पड़ रहा है। लाशों को गंजे शहीदा में लाकर रखा और सकीना को ढूंढती हुई चली। कभी तराई पे गई, अब्बास सकीना तो नजर नहीं आई, कोई जवाब नहीं आया। कभी लाशे अकबर पर गई, सकीना तो नजर नहीं आई, लेकिन एक सवार उधर से आ रहा था। कहा भाई अरब के ये बता दे, क्या तुझे कोई बच्ची तो नजर नहीं आई? कहा बच्ची तो नहीं, मैं जब दरिया पे अपने जानवर को पानी पिलाने जा रहा था तो किसी बच्ची के रोने की आवाज आ रही थी, उसमें दर्द इतना था, उसकी वजह से मेरे घोड़े ने पानी नहीं पिया। अब बड़ी तेजी के साथ जनाबे ज़ैनब गौदान कत्लगाह की तरफ बढ़ने लगी। देखा एक लाशे से लिपटी हुई जनाबे सकीना सो रही है। आगे बढ़ी, सकीना उठो सकीना, इस तरह कोई मख्तल में सोया नहीं करता। कहा फूफी अम्मा मेरा बाबा भी तो सो रहा है। तमाम हो गई मजलिस। फूफी अम्मा मेरा बाबा भी तो सो रहा है। कहा सकीना इतना तो बताओ, तुमने कैसे पहचाना कि ये तुम्हारे बाबा का लाशा है? इसलिए कि किसी भी लाश को दो तरह से पहचाना जाता है, या लिबास के जरिए या सर के जरिए। इस लाशे पर तो न लिबास है न सर है। कहा फूफी अम्मा आप तो जानती हैं मुझे बाबा के सीने पर नींद आती है। जब मुझे नींद ने परेशान किया, मैं मख्तल की तरफ बाबा बाबा करती हुई आई तो इस लाशे बेसर से आवाज आई, एलैया एलैया या बुनैया, इधर आजा मेरी बच्ची, इधर आजा। एक मर्तबा कहा फूफी अम्मा मैंने अपने बाबा को सारी रुदाद बता दी कि बाबा आपके बाद खैमे जल गए, चादरें छिन गई, वो दुर जो चटाने पिनाए थे वो जालिम ने छीन लिए। बाबा के सरे, बाबा के जिस्म से आवाज आई, मेरी बेटी, मेरे चाहने वालों को मेरा सलाम। वाह हुसैना वाह मज़लूमा, या शाम नु जावा वीरना, मैं तेरी कब्र बनावा। या शाम नु जावा ज़ैनब उजड़ी, जंग करबला दी मुक गई, लुटियां गईयां रिदावां वीरना, मैं तेरी कब्र बनावा। या शाम नु जावा वीरना, मैं तेरी कब्र बनावा। या शाम नु जावा कब ज़ैनब उजड़ी, जंग करबला दी मुक गई, लुटियां गईयां रिदावां वीरना, मैं तेरी कब्र बनावा। या शाम नु जावा वीरना, मैं तेरी कब्र बनावा। या शाम नु जावा वीरना, शाम लगावा सजाद बीमारे, होश नहीं आंदी इसनू ए सखत लाचारे, मैनू समझ नहीं आंदी वीर दसा मैं किवें एनू मौत तू बचावा वीरना,
میں تیری قبر بناوا یا شام نو جاوا ویرنا میں تیری قبر بناوا یا شام نو جاوا کیویں شام لجاوا سجاد بیمارے ہوش نہیں آندی اس نو اے سخت لچارے مینوں سمجھ نہیں آندی ویر دسا میں کیویں اینو موت تو بچاواں ویرنا میں تیری قبر بناواں یا شام نو جاواں ویرنا میں تیری قبر بناواں یا شام نو جاواں پاپا خاک سراں وچ اس وال لکائے امت نے رسیاں دے سانو زیور پائے میں سنیا ویر ہائے شام دے شہر دیاں بہوں اوکھیاں نے راواں ویرنا میں تیری قبر بناواں یا شام نو جاواں